अस्सलाम वालेकुम एवरी। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। और यकीनन हम सब का कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि ब्रांड सिर्फ खाना पीना या कपड़े पहनना या इससे ही रिलेटेड हो। आजकल तो हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है, और यकीनन हम इन ब्रांड्स को ख़रीदने के लिए या तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर हम बड़े बड़े मॉल्स में, मोहल्ला स्टोर और सुपर मार्केट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन बाइंग की, तो अगर मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस दूँ तो कोविड-19 के दौरान ये जो ऑनलाइन बाइंग थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यकीनन जब पूरे पाकिस्तान में कहा जाए तो पूरी दुनिया में इतने सीरियस किस्म के लॉकडाउन्स थे, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो आपको आपके घर तक आपके पसंद का खाना, आपके पसंद की ग्रॉसरी और बहुत सारी ज़रूरत की ज़िंदगी आप की चीज़ें आप तक पहुँचाते थे। और यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया में तो ये ट्रेंड ऑलरेडी मौजूद था कि लोग ऑनलाइन या शॉपिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ब्रांड्स ने इस वक्त कंज्यूमर को बहुत ही बड़ा इस पे एक भरोसा दिया। तो सामीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही ऐसा ब्रांड मौजूद है जिसको आप सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी को फिंगर टिप पे पता है कि जी अगर आपको ज़बरदस्त डील पे कोई खाना मंगवाना है तो कहाँ से मंगवाना है। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो ब्रांड मौजूद है वो है फूड पांडा। और हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है मिस्टर मुंतका पराचा, डायरेक्टर कमर्शियल फूड पांडा। आज इनसे बातचीत करेंगे और फूड पांडा की कामयाबी का राज जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुंतका, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम अस्सलाम अंबर, थैंक यू सो मच। पराज मुंतका, थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है ना मुंतका आपका। तो सबसे पहला सवाल मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि यकीनन हर ब्रांड के पीछे कोई ना कोई एक आइडिया, एक ब्रेन होता है जो इस आइडिया को लेकर आता है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ऐसा आइडिया था फूड पांडा के पास कि आप लोगों ने फूड डिलीवरी सर्विस को पाकिस्तान में स्टार्ट किया। तो आई जस्ट वांट टू नो प्लीज। जी अंबर, हमारे जो सीईओ हैं नुमान सिकंदर, तो ये एक्चुअली उनका ब्रेन चाइल्ड उन्होंने स्टार्ट किया था। वो जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे तो यूके में उन्होंने एक रेस्टोरेंट में उनको अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। तो वो वहाँ पे जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक कंपनी है जस्ट ईट के नाम से, वो भी यही सेम फूड डिलीवरी का काम करती है। तो उन्होंने उनको रेस्टोरेंट को उनको ऑन बोर्ड किया वहाँ पे, और उधर से पहला इंटरेक्शन उनका हुआ फूड का और डिलीवरी का मिला के। तो वो आइडिया था, उस आइडिया को फिर लेके जब नुमान वापस आए, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे, पाकिस्तान को मैप पे बेसिकली डालना चाहते हैं कि इतना अच्छा कुजीन है पाकिस्तान का। आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी प्रोविंस में चले जाएं, आप एक शहर के अंदर आप लेफ़्ट और राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाएं तो खाना डिफरेंट होता है। तो वो उधर से आइडिया एक स्टार्ट हुआ, वहाँ से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की ईट वे के नाम से, जो एक पाकिस्तानी कंपनी थी। ईट वे ने यही सेम फूड ऑर्डरिंग और फूड डिलीवरी का काम करते थे। फिर फूड पैंडा, जो कि उस ज़माने में एक सिंगापुर में बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी थी, तो उन्होंने ईट वे को अक्वायर कर लिया और नुमान को, जो ईट वे के सीईओ थे, वो फूड पैंडा का सीईओ बना दिया। फिर दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, एंड वहाँ से फिर सही। अच्छा, फूड पांडा के अंदर क्या है, मतलब फूड पांडा को थोड़ा सा मैं और अंदर डीप जाना चाहूँ तो मुझे फूड पांडा से क्या मिलता है, थोड़ा सा और लिसनर के लिए जो शायद पहली दफ़ा सुन रहा हो। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहली दफ़ा फूड पांडा, आजकल तो सबको पता है व्हाट इज़ फूड पांडा, तो थोड़ा सा और बताइएगा प्लीज़। जी। तो देखिए, फूड पैंडा में मेन जो है वो ये है कि जी आप, हमारी ऐप है, हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाएँ, वहाँ से आप खाना या ग्रोसरीज आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल उसका प्रोसीजर है। आप ऐप खोलें, आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने फ़ूड डिलीवरी करानी है। फ़ूड डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने हमारे किसी भी रेस्टोरेंट से या होम बेस्ड जो शेफ़्स हैं उनसे डिलीवर कराना है खाना। दूसरी ऑप्शन आपको आती है पैंडा मार्ट की, जो कि हमारा ग्रोसरीज़ है, जहाँ पे हम खुद अपने वेयर हाउस से आपको ग्रोसरी डिलीवर करते हैं। तीसरी ऑप्शन आपको आती है पिकअप की। पिकअप जो है वो पाकिस्तान के अगर हम ज़बान में इस्तेमाल करें तो उसका मतलब है टेक अवे। तो आप खाना ऑर्डर करें और ख़ुद जाके पिक कर लें, वो भी एक ऑप्शन है। चौथी ऑप्शन आती है शॉप्स की।
شاپس میں پھر ملٹیپل شاپس ہیں وہاں پہ، جس طرح آپ کی گروسری کی شاپ بھی ہوتی ہے لیکن موبائل ایکسیسری کی کوئی شاپ ہوگی، کوئی دودھ کی شاپ ہوگی، اس طرح تو آپ وہاں سے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. بس آپ آرڈر پلیس کریں اور کھانا ہمارا رائڈر وہاں سے، یا آپ کا جو بھی آئٹم ہے رائڈر وہاں سے پک کرے گا اور آپ کے گھر پہ آپ کو ڈلیور کر دے گا. اچھا منتقا، اچھے اچھے ریسٹورینٹ، بڑے بڑے برانڈس تو سب موجود ہیں فوڈ پانڈا میں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے دورہ جی کی جو چاٹ ہے مجھے وہ کھانی ہے. تو اب یہ کیا کروں، یہ والا برانڈ تو موجود نہیں ہوتا کہ ایسے بھی چھوٹے برانڈس جو اسٹریٹ برانڈز ہیں، وہاں کا کھانا بہت مشہور ہے، بنس روڈ ہو گیا، تو کیا یہ کھانے بھی ہم ڈلیور کرا سکتے ہیں؟ کھانے آپ تقریباً سارے ہی ڈلیور کرا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ ایٹری سوچیں، میں ریسٹورینٹ نہیں بولوں گا، کوئی ایٹری سوچیں تو وہ ہمارے پاس ہوگی. اور اگر نہیں ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم اس پہ ابھی کوشش کر رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کی کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جائیں. کبھی کبھار وہ ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی ہم آئیں گے تو کس طرح یہ چلے گا، کیونکہ ہمیں پیکیجنگ ایک سرٹن ٹائپ کی چاہیے ہوتی ہے. رائڈر تیز موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا ہے تو سب کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہوتی. ہمارے پاس تندور بھی ہیں جو صرف روٹیاں دیتے ہیں، ہمارے پاس پان والے ہیں جو صرف پان دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس اوبیسلی دوسرے اینڈ پہ اٹالین جاپنیز ریسٹورینٹس بھی ہیں جو مہنگے والے ہیں. سو ہر ٹائپ کا کھانا ہے. ایم یہ ہے کہ جی چوائس ہونی چاہیے، جو کسٹمر کو اس ٹائم پہ دل چاہ رہا ہے کھانے کا وہ اس کو اویلیبل ہو، اور اس کے پاس 25 منٹ کے اندر وہ کھانا ڈلیور ہو جائے. Amazing. I think this is amazing کہ مجھے پان بھی کھانا ہے تو میں وہ بھی دے سکتی ہوں. اچھا منتقا، بڑی ایک اچھی سی بات تھی کہ جب ڈیورنگ کووڈ میں نے، ظاہر ہے ہم سب گھروں پہ تھے، گھر سے کام کر رہے تھے، تو آپ کی ایک جو سروس تھی کہ آپ نے ہوم شیف انٹروڈیوس کیا. آئی تھنک دس از امیزنگ. میں کہوں گی کہ اس مشکل وقت میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شاید جن کی جاب چلی گئی تھی، لیکن گھروں کی خواتین کے پاس ایک ہنر موجود تھا. آئی تھنک بہت سارے مرد حضرات بھی یہ ہنر جانتے ہیں کھانا پکانے کا. تو فوڈ پانڈا نے یہ جو اپرچونیٹی دی ہے، میں چاہوں گی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے، کیسے ہم آپ کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں، اسپیشلی اگر میں ہوم شیف کی بات کروں تو. ارے جو ہوم شیف ہے نا، یہ ایک انیشیٹو ہے جو بہت ہمارے دلوں کے قریب ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں واپس آتے ہیں. لسنرز، آپ نے کہیں نہیں جانا. آج ہمارے ساتھ منتقا پراچا، ڈائریکٹر کمرشلز موجود ہیں فرام فوڈ پانڈا. واپس کنٹینیو کریں گے اور اپنے کوئز کا بھی اناؤنسمنٹ کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. امبر آپ کی دوست، آپ کی فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں. سامعین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مسٹر منتقا پراچا موجود ہیں، ڈائریکٹر کمرشلز فوڈ پانڈا. اور آج ہم یقیناً آپ سب کے فیوریٹ برانڈ کی بات کریں. اور سامعین، اگر آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اور منتقا سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 پر. فیس بک پیج ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے، اسے لائک کیجیے. وہاں پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. سن تو آپ رہے ہیں ہم سب کو. اور ہمیشہ کی طرح آج کا کوئز بھی اناؤنس کرتے ہیں. سامعین، آپ نے ہمیں بتانا ہے، اگر آپ یہ شو اینڈ تک سنیں گے تبھی آپ اس کا جواب دے سکیں گے، کہ اس وقت اگر ہم فوڈ پانڈا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کتنے ریسٹورینٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. میں آپ کو 3 آپشنز بھی دے دیتی ہوں، 10,000، 25,000 اور 20,000. آپ کو کیسے مجھے بتانا ہے؟ آپ مجھے اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کے ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا پیغام، اپنا آنسر دیجیے، اور 8881 پر بھی بھیج سکتے ہیں، کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں. اچھا منتقا، ہم بات کر رہے تھے ہوم شیف کے بارے میں، تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے. جی، تو ہوم شیف جس طرح میں مینشن کر رہا تھا کہ ہوم شیف ہمارے سب کے دلوں کے بہت قریب ایک انیشیٹو ہے. 2 وجوہات ہیں اس کے لیے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ریسٹورینٹس کی جو تعداد ہے وہ ذرا کم ہے. کم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو قریبی اپنے کہیں پہ ریسٹورینٹ جانا ہے کچھ کھانا کھانے، تو ہر انسان کو ہر ایریے میں سملر آپشنز نہیں ملتی. تو اس کو ہم نے ایک حل کرنا تھا کہ جی ایک وہ حل کریں تاکہ چوائس لوگوں کے پاس ہو. اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر بیٹھے لوگ ہیں، اسپیشلی جو خاتون ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان کو آپشن ملے کہ وہ گھر بیٹھ کے کما سکیں پیسے. ہمارے پاکستانی عورتوں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے اور شوق بھی ہے.
تو وہ شوق اور ذائقہ مل کے وہ ایک بہت اچھی پارٹنرشپ بن جاتی ہے. اور تو گھر کا صاف ستھرا کھانا. ایگزیکٹلی, اور گھر کا صاف ستھرا کھانا. ہمارے آفس میں لے لیں, اور تو ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے فوڈ پینڈا میں جنرلی, لیکن آپ بینکوں میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا ہر میجورٹی جو لوگ ہیں وہ گھر سے کھانا لے کے آتے ہیں ساتھ. تو وہ ایک صبح اٹھ کے کھانا پیک کرنا, اس کو لے کے جانا, روٹی بنانا ایک مشکل کام ہے. تو اس کا ایک سولوشن ایک ہے کہ جی آپ آفس سے بیٹھ کے لنچ پہ یا گھر میں بیٹھے ہیں, گھر میں آپ کو آج کھانا پکانے کا موڈ نہیں ہے, سبزی نہیں ملی, گیس کے آج کل مسئلے مسائل ہیں, نہیں ہو سکا تو آپ کھانا منگوا لیں. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تو بہت خواتین آئی ہمارے پاس اور انہوں نے رجسٹر کیا. انفیکٹ بہت سارے ہمارے پاس مرد حضرات بھی آئے جو رجسٹر کیا. کووڈ کے ٹائم پہ اسپیشلی بہت سارے جن کی جابس میں تھوڑے سے مسئلے تھے, یا جابس چلی گئیں یا جابس مل نہیں رہی تھی, انہوں نے بھی یہ بزنس اپنا سائٹ پہ, مرد عورت کوئی بھی ہو, انہوں نے بھی سائٹ پہ یہ اسٹارٹ کر دیا. اس کا رجسٹر کرنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ چلے جائیں foodpanda.pk, وہاں پہ جو ہے رجسٹریشن کی آپشن ہے. foodpanda.com پہ بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں سے بھی آپ کو مل جاتی ہے, ہمارے فیس بک پیج سے مل جاتی ہے. تو رجسٹر کرنا بڑا آسان کام ہے. آپ نے سمپل اپنی انفارمیشن فل کرنی ہے وہاں پہ, وہ سبمٹ کر دیں. ود ان 24 آورز آپ کو ہمارا نمائندہ جو ہے وہ خود ہی کانٹیکٹ کرے گا. پھر آپ کو وہ گائیڈ کریں گے, ایک اسٹیپ سے ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ جی مینیو کیسے بناتے ہیں, تصویریں کیسے لیتے ہیں, ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے, اس کی کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے ایک اس میں. اب فار ایگزامپل آپ 300 روپے کا اگر بیچ رہے ہیں تو کتنی کوانٹٹی ہو, اگر آپ وہی چیز 800 کی, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس پہ, تاکہ کیونکہ سب ہوم شیفs کو آئیڈیا نہیں ہوتا, کوئی بہت کھلے دل سے دے دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی اوبیسلی اس میں پیسہ کمانا ہے. تو ہم ان کو کاسٹنگ تک ہیلپ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی سورسنگ جو ہے کھانے کے انگریڈینٹس کی وہ کس طرح بہتر مینیج کر سکتے ہیں. آپ کوالٹی انگریڈینٹ لیں لیکن یہاں کی جگہ اے کی جگہ بی سے لے لیں. تو وہ پورا ایک ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, تاکہ ہمارا ایم یہ ہے کہ جی وہ جتنا سسٹینیبل ہوں گے, اوبیسلی ہمارے پلیٹ فارم کو تو فائدہ ہی ہے, ظاہر ہے کہ کسٹمر بار بار آرڈر کرے گا, لیکن ان کو فائدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بڑا اچھا ایک انیشیٹو کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. کامیاب جوان کے نام سے ایک گورنمنٹ نے لون پروگرام اسٹارٹ کیا ہے. تو ہم نے وہ بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کے ہم نے وہ لونز جو ہیں وہ اپنے ہوم شیفs کو دینا شروع کیے. بہت سارے ہوم شیفs جو بڑے سکسیزفل ہیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن they don't have funds. جی بالکل. تو وہ 1 ملین تک کے فنڈز ان کو وہاں سے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ فوڈ پینڈا کے تھرو جا رہے ہیں, تو ذرا کام بھی کوئک ہو جاتا ہے. تو بینک آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فوڈ پینڈا مل کے ہم ایک کامیاب جوان کے ان کے انیشیٹو کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ہم نے وہ ڈسبرس کرنا بھی شروع کر دیے. پنجاب میں ہمارے 2-3 آلریڈی ڈسپرس ہو چکے ہیں, باقی کچھ پائپ لائن میں ہیں. تو اس سے بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جنہوں نے اپنا نیا اکوپمنٹ لینا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گھر چینج کیا ہوتا ہے, اب وہ کچن وہاں پہ جب جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں پرپز بلڈ کچن ہو, کیونکہ ان کا بزنس چل گیا, تو وہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں. تو بڑا ایک وہ فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان سب کچھ تو رک سکتا ہے, لیکن کھانا پینا انسان کا نہیں رک سکتا. اور یقیناً جیسے آپ نے کہا نا کہ آفس میں بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی وہیں کھانا منگوا دیں, کیونکہ اب سب کوئی ہیلتھ کانشیس بھی بہت زیادہ ہو گئے. لیکن ہم ریسٹورینٹ سے کھانا بھی کھاتے ہیں, لیکن وی پریفر کہ اگر ہم آفس میں سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ صاف ستھرا گھر کا کھانا کھائیں. دس از ویری نائس. اچھا, میں کچھ اور اس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو اس وقت فوڈ پینڈا پہ کتنے ریسٹورینٹ رجسٹرڈ ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس 20,000 ریسٹورینٹ رجسٹرڈ ہیں. ان کے علاوہ ہمارے پاس ہوم شیفs بھی ہیں, اور یہ ہوم بیس کوکس جن کی ابھی بات کر رہے تھے, تقریباً وہ ایڈیشنل 3,000-3,500 وہ بھی ہیں ہمارے پاس. تو اور یہ دن بدن بڑھتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا, اگر جیسے میں فوڈ پینڈا پہ آرڈر کر رہی ہوں, اپنے لیے مجھے کچھ کھانا ہے, لیکن اگر مجھے اپنی دوست کو ایز اے گفٹ کچھ ڈلیور کرانا ہے, تو اس پہ کیا طریقہ, ایسا ہو سکتا ہے یا صرف میں ہی کر سکتی ہوں, میں اپنے بہاف پہ کسی اور کو بھیج سکتی ہوں؟ آپ بالکل بھیج سکتے ہیں, اور پیسے مطلب اس کو نہ دینے پڑیں؟ جی آپ بالکل بھیج سکتے ہیں. آپ ہمارے پاس آن لائن پیمنٹ کی آپشن ہے. ٹھیک ہے, بالکل سیف سیکیور. انفیکٹ اگر ہم سارے آن لائن بزنسز کی بات کریں, ای کامرس بزنسز کی, تو سب سے زیادہ کارڈ ٹرانزیکشن شاید ہمارے پلیٹ فارم پہ ہی ہوتی ہیں, کیونکہ کسٹمرس کو بھی ایک سینس آف سیکورٹی آ گئی ہے کہ جی اگر ہم فوڈ پینڈا کو آن لائن پے کریں تو ایشو نہیں ہے. بیکاز تھوڑا سا پاکستان میں ابھی بھی وہ کیش کا بہت زیادہ فوکس ہے, اور ٹرسٹ بہت زیادہ کیش پہ ہوتا ہے کہ جب تک آئے گا نہیں سامنے چیز ہم پے نہیں کریں گے پہلے. تو ہمارے پہ بہت سارے لوگ جو ہے کارڈ سے یوز کرتے ہیں. مجھے بھی مدت یاد نہیں کہ میں نے لاسٹ کب کیش سے پے کیا, ٹو بی آنیسٹ, فوڈ پینڈا پہ. تو آپ پے کر کے ڈلیوری ایڈریس جو ہے کسی کا بھی دوسرے اپنے دوست کا ڈال کے وہ وہاں پہ ڈلیور کروا سکتے ہیں. کون لیتے ہیں؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق صدیقی عرض کر رہا ہوں. جی محمد طارق کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ صرف مطلب وہی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے یا ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں جسٹ لائک می تو کس طرح وہ آرڈر کر سکتے؟ میرے پاس کمپیوٹر وغیرہ کا نہیں سسٹم ہے یا نظر کی وجہ سے نہیں میں یوز کر سکتا، تو ایسی صورت میں ٹیلی فون کا وہ نہیں ہے کوئی آپشن؟ ٹھیک ہے منتقا ابھی آپ کو آن لائن. اور دوسری بات یہ کہ جواب دینا چاہوں گا، جی پلیز. 20,000 تو ان کے ریسٹورینٹس ہیں اور 3,000 وہ ہوم شیف وغیرہ کے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں بھیج دیجیے. کانٹیکٹ نمبر یہ لکھ لیجیے، میں بول دیتا ہوں. بتا دیجیے. 3458 3458 442. 442. اوکے جی بہت شکریہ. محمد طارق صدیقی میرا نام. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. بالکل اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ جی تو آرڈر کرنے کا طریقہ تو ایپ اور ویب سائٹ ہی ہے. فون کے تھرو ابھی ہم نہیں الاؤ کرتے. فیوچر میں اگر کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو ہم پھر اسی حساب سے اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا منتقا اگر ریسٹورینٹ کی بات کروں اور فوڈ پانڈا کی بات کروں تو میں کیوں فوڈ پانڈا سے اگر وہی ڈیل مجھے وہاں سے لینے مجھے کیا بینیفٹ ہے اور فوڈ پانڈا میں لینے سے کیا بینیفٹ ہے؟ اگر میں تھوڑا سا کمپیئر کروں تو میں کیوں لوں فوڈ پانڈا کے تھرو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی سوال ہم سے ہوتا ہے. ایک کھانا اینڈ آف دا ڈے ایک ریسٹورینٹ سے منگوا رہے ہیں، وہ آپ چاہے ہم سے منگوائیں یا ان سے ڈائریکٹ فون کر کے منگوائیں یا وہاں جا کے کھائیں، کھانا آپ کو سیم ملے گا. دیر از نو ڈفرینس. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیلز ڈفرینٹ چل رہی ہوتی ہیں اور جو ریسٹورینٹ خود اپنی ڈلیوری پہ یا اپنے ڈائن ان پہ چلا رہا ہوتا ہے وہ شاید کبھی کبھار ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ڈفرینس ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ڈلیور کرتے ہیں تو ہر ریسٹورینٹ کا اپنا اسٹائل ہے ڈلیوری کا. وہ سب ڈلیور کرتے ہیں. آپ آرڈر کریں گے آپ کو کھانا مجھ سے بھی ملے گا اور آپ ہمارے ایپ کے تھرو کریں گے ہم سے بھی ملے گا. دی اونلی تھنگ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ایپ جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو آپشنز ہمارے ایپ پہ بہت زیادہ ملتی ہیں، تو چوائسیز بہت زیادہ ہیں. تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آپ شور نہیں ہوتے کہ آپ نے کہاں سے کھانا کھانا ہے، کیا کھانا کھانا ہے، کس چیز کا موڈ ہے، یا آپ سوچتے ہیں کہ میں نے پاکستانی کھانا ہے. آپ ایپ پہ جاتے ہیں، آپ کو ریسٹورینٹس کے نام نظر آتے ہیں، ایک دم سے آپ کو کہتے ہیں نہیں آج پاکستانی آج میں چائنیز کھا لیتا ہوں. تو ایک تو وہ آپشن اور چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جب آپ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بینیفٹ یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ آن لائن پے کر کے وہیں سے آپ اپنا پیمنٹ کمپلیٹ کر لیں. آپ کو کیش نکالنے کی ضرورت گھر میں کبھی کبھار نہیں ہوتی کیش، تو کنوینئنس ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو ڈلیوری ٹائم ہے وہ ہمارے 25 منٹ کے آس پاس ایوریج کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عمر کیسے ہیں آپ؟ بہت زبردست برانڈ آداب میں چاہیے. بہت فوڈ اٹیک کیا ہے. اچھا بہت دفعہ سوری کچھ ٹھنڈا کرنا چاہیے نا. دو تین سوال ہے. ہاں پوچھیے پلیز. اب وہ یہ ہے کہ دیکھیں آگے شیف ہوں مجھے نظر نہیں آتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آگے کچھ جو ہے نا ہوم شیف کی طرح کا فوڈ پانڈا سے میں یہ کنٹریبیوٹ کروں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ جو ریسٹورینٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں کیا آپ اس کی کوالٹی کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں کہ یہ جو کوالٹی دے رہے ہیں فوڈ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایزی پیسہ کے ذریعے کی جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ پیمنٹ زیادہ رکھیں تاکہ آسانی ہو. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کوئی اس کا جواب دیں گے ہمیں؟ جی 20,000 ایک کے ریسٹورینٹ ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹس ہو سکتی ہیں؟ نہیں ابھی ایزی پیسے کے تھرو نہیں ہے. ابھی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور کیش ہے. ہماری انٹیگریشنس چل رہی ہیں کچھ والیٹس کے ساتھ، تو انشاءاللہ سون ہم وہ بھی انیبل کر دیں گے. ایک اور کال لے لیتے ہیں جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کون؟ ہاں بس میں آپ کو تو بھولتی نہیں ہوں، ہر آپ کے اس میں کال کرتی ہوں میں. جی شاہینہ بول رہی ہوں. جی شاہینہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میں کلائنٹ نظر نہیں آتا ہے مجھے. شاہینہ کوئی اس کا جواب دیں گی؟ کبھی جی فوڈ میں پانڈا وہ دوں ٹرائی گی، کیا اور آپ نے؟ میں تھوڑا سا ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا کوپریٹ کریں اپنے کسٹمرز کو، کہ جس نے بیچارہ جو کوئی موبائل کے اس میں نہیں کر سکتا ہے تو اس کو، یہ دوسری بھی آپ کی ابھی کالیں آئی تھی، تو ان کے لیے کوئی نمبر کر دینا. ہمیں مطلب کسی کی محتاجی نہ ہونا کہ ہم نے اس کو آ کے جا کے یہ بولنا ہے یہ کر دو اور ہم خود آرڈر کر دینا. کوئی نمبر ہونا چاہیے نا ضرور.
तो हम उसमें कॉल करके कहते हैं कि हमारे ये फल जो जी जिस चीज़ पे दिल चाहे हमारा, ठीक है और आपका ये 20,000 है। ठीक है शाहिना, बहुत और शुक्रिया। हेलो, जी जी शाहिना, 20,000 है, और ये जो है क्या नाम है 3,000 के वो है। मोक्ष, ठीक है, और नंबर लेनी है नहीं आप? बता दें, जल्दी से बता दें। 0322 0322 2193 2193 846। 846। हमें कॉल आ जाएगी मुझे? बिल्कुल, अभी देखते हैं आखिर में जब हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो ठीक मच है। आपकी कॉल करने का। जी, आई थिंक अब तो नंबर अनाउंस करना पड़ेगा। अब तक आप प्लीज़ अब जाते ही जो है ना अपने आप स्ट्रेटेजिक टीम को बता दीजिए कि भाई बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग वाकई मौजूद होंगे जो सुनते हैं फूड पांडा, दे ऑल आर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके घरों में दे वांट टू ऑर्डर, ठीक है। आप सही कहते हैं कि उनको मोहताज ही है दूसरे को कहना है, तो बस अब ऑर्डर नंबर निकाल दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, हम अगर फूड पांडा की बात करते हैं तो कितने शहरों में इस वक्त आपकी सर्विसेज मौजूद हैं? क्या कराची में बैठे हुए में मुझे अपने दोस्त फैसलाबाद में किसी को भेजना, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से वहाँ उनको गिफ्ट भिजवा दूँ खाना? बिल्कुल, आप कहीं पे भी भिजवा सकती हैं। हमारे पास फूड पांडा जो है तकरीबन 50 सिटीज़ में है पाकिस्तान में। अच्छा, तो आपको कोई भी बड़ा छोटा शहर जहन में आता है तो काफ़ी चांस है कि वो हम वहाँ पे होंगे, एंड हम हर प्रोविंस में हैं एज वेल, कश्मीर इंक्लूडेड। तो 50 सिटीज़ में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सर्विस वहाँ पे चल रही है। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है, आफ्ताब मलिक साहब कहते हैं जी, वेल डन फूड पांडा, रिश्तों को करीब किया इस कोविड में। बहुत अच्छी सी बात लिखी है उन्होंने, और वाकई में रिश्तों को बड़ी- करीब किया। अब बड़ी एक सही होम बात है। शेफ अगर हम बात करें जी। तो इट्स जस्ट लाइक घर के रिश्ते आपके एक साथ कनेक्ट है फूड पांडा से सारे। बिल्कुल। दूसरा एक और भी था हमारा, जब कोविड हुआ था तो ऑब्वियसली लॉकडाउन हो गया था शुरू में, और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध तो 1 महीने के लिए डिलीवरीज भी बंद थी सिंध में, तो पूरा बैन था। तो हम हुकूमत के साथ काम कर रहे थे, तो हुकूमत थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रिकॉशन ले रही थी कि हम इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे। तो हमने फिर उनके साथ इंटरेक्शन करके काफ़ी सारी चीज़ों पे उनके साथ फैसिलिटेट किया उनको। तो लेकिन इसमें हमें एक आइडिया आया था उस टाइम पे कि जो शॉप्स हैं उनको हम ऑनलाइन ले आएं, बिकॉज लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। किराना दुकानें 6 बजे बंद रहती थी, लेकिन या वो बहुत छोटे टाइम के लिए खुलती थी। रमज़ान बीच में आया था, तो रमज़ान में आई रिमेंबर कि वो सिर्फ दिन में ना तकरीबन 4-5 घंटे के लिए शॉप्स काम करती थी, और वो हर बंदा उस टाइम पे जाता था। तो कोविड का अलग डर और रश अलग, फिर रमज़ान रोज़े में आपको जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो हमने अपने उस टाइम पे ये शॉप्स वाला प्लेटफॉर्म जो है ना ये ओपन किया था, जिसमें लोग अपना घर से बैठ के, वो उसके बाद आई। उससे पहले हमने शॉप्स क्या है कि जी जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं उसी तरह कोई भी दुकान आप सोच लें वो रजिस्टर करके हमने उसको ऑनलाइन लिया है। और उसकी दुकान में जितना सामान है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। आप घर बैठ के आराम से सेम प्राइस पे आपको वो सारा खाना मिलता है। इसके ऊपर फूड आपकी जो मार्ट है इस पे और बात करते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना। आज हमारे साथ मुंतका बराज है, डायरेक्टर कमर्शियल फूड पांडा, मौजूद हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आप हमारे इस क्विज में भी हिस्सा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करार दी है। उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का मामार बनाना है। वक्त मुस्तकबिल के मामार है। मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा, और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन से, स्कूलों की को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे। सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की, हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सबको लाजम है, और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। वैक्सीन करवाएं। सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से। गेट वैक्सीनेटेड सो। ये पैगाम हुकूमत सिंध, महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। अंबर आपकी दोस्त, आपके
फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में सामीन आप ये शो हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं और यकीनन हर दफ़ा की तरह हमारे साथ एक ही बहुत ही उम्दा ब्रांड हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर मुंतका पराचा, डायरेक्टर कमर्शियल्स फूड पांडा। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। यकीनन फूड पांडा का रोल अगर हम देखें तो कोविड-19 के दौरान और इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यकीनन लोगों को मिली और मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वो लोग वो होम शेफ्स जो कि फाइनेंशियली उनको एक सपोर्ट चाहिए अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए उनको भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट आइडिया कि आप एक बहुत ही ऑर्गेनाइज अम्ब्रेला के अंडर आप अपने सब काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे मुंतका लगी फूड पांडा की कि आपने कहा कि आप उनको गाइड भी करते हैं कि किस तरह आपने बिजनेस करना है। एक कॉल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ। अमर बाजी आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मेरा सवाल है फूड पांडा के हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है लोगों को कि मतलब बहुत आराम से खाना घर पे मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल जरा डिफरेंट है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मतलब पिकअप के भी ऑप्शंस हैं, तो मैंने ये पूछना था क्या सदर में इनकी कोई मतलब ऐसा पिकअप पॉइंट है जहाँ से हम ऑनलाइन मतलब ग्रोसरी या फिर खाना ऑर्डर करके वहाँ से पिक कर सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुछ अर्से पहले मुझे पता चला था कि होम शेफ जो कर रहे हैं उनको बहुत ही कम चार्जेस पे किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से जरा रोशनी डाल दें। और क्वेश्चन का आंसर है 20,000 और 3,000 जो है होम शेफ्स हैं। और अंबर भाई वीक में ट्राई करता हूँ लेकिन मेरी किस्मत जागती नहीं है। विश करूंगा इसमें इस लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ जाए और मैं नंबर आपको फेसबुक कर दूंगा रात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी मुंतका जी, तो वो पिकअप का जो मेंशन करें तो पिकअप जो है वो इस तरह नहीं है कि पिकअप का कोई स्पॉट हो डिफरेंट एरियाज में घर पे डिलीवर करते हैं। नहीं, जो पिकअप का ये है कि आप ऐप में जाएं, पिकअप के अंदर जो टाइल है उस पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाती हैं। तो आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट या शॉप या किसी भी एरिया पे, तो वो आपको पिकअप करने के बाद ना उसका एक मैप खोल देता है और आपको डायरेक्शंस बता देता है कि आपने कैसे उस रेस्टोरेंट तक पहुंचना है। आप उस रेस्टोरेंट पे जाएं, अपनी ऐप दिखाएं, वो आपको खाना हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। और इसके अलावा वो होम शेफ की बात कर रहे थे। जी, वो होम शेफ की जो वो चार्जेस की बात करें तो चार्जेस ऐसा तो नहीं होता। हमारा एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, वो ये है कि आप जब एज होम शेफ हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं या एज अ रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, तो एवरी ऑर्डर जो हम आपको जनरेट करके हमारी ऐप के थ्रू आपके पास आता है, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो हम अपने पास रखते हैं और बाकी आपको हम हैंड ओवर कर देते हैं। अब अगर हमारे पास बहुत सारे होम शेफ्स हैं जो मतलब लाखों में कमा रहे हैं और कुछ होम शेफ्स हैं जो कम कमाते हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल कितनी टाइम पे आप अपने स्केड्यूल्ड आवर्स जो हैं वो एक्टिव रखें। 8 घंटे 10 घंटे, मेन्यू कितना अट्रैक्टिव है, पिक्चर्स आपकी सही हों, उस पर जो कमेंट्स आते हैं, हमारी रेटिंग्स भी होती हैं ऐप के ऊपर, वो किस तरह हैं, उसके हिसाब से आपके पास ऑर्डर्स आते हैं। जितने ऑर्डर्स आएंगे उतना आप पैसा कमाएंगे, कम आएंगे तो फिर कम कमाएंगे। बिल्कुल, और विन विन सिचुएशन तो दोनों एंड से होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसका आपका मेन्यू बहुत सारे लोगों तक एक्सेस किया जा रहा है। अदरवाइज इंडिविजुअल अपने खाने को बेचे तो वो अपने ही एक सर्टन लोगों के अंदर ही उसको मार्केट कर सकता है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है फेसबुक पे, क्या ये फूड पांडा के लिए पॉसिबल है कि किसी सिस्टम से अदर सिटी पाकिस्तान की खास आइटम अगर हमने डिलीवर हो जाए वन सिटी टू अदर सिटी? इसके बेकरी आइटम्स हैं लाहौर में, जैसे नान खटाई मशहूर है, मुल्तान का हलवा। अभी इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। ये भी कर ले। हम अभी फोकस हमारा है इमीडिएट डिलीवरी पे। क्या आपने बस ऑर्डर प्लेस किया, आधे घंटे के अंदर आपको डिलीवर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ग्रोसरी मार्ट के बारे में बताए थे, उसको भी प्लीज थोड़ा सा बताइए कि जो फ्रेश ग्रोसरी है सिर्फ वही हम ले सकते हैं या अदर आइटम्स ही मौजूद हैं इसमें? तो पैंडा मार्ट हमारा है। अभी पैंडा मार्ट हमारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। ठीक है। पैंडा मार्ट क्या है जी? पैंडा मार्ट ये है कि एक वेयरहाउस है जो फूड पैंडा खुद रन करता है। ठीक है। तो हमारी अपनी पैंडा मार्ट से बेसिकली आप समझ लें वेयरहाउस है जहाँ से आप खुद जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है। तो उसको कहते हैं जी डार्क वेयरहाउस, डार्क स्टोर कहते हैं उसको। डार्क इसलिए कि वो नज़र नहीं आता किसी को इन पर्सन, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो पैंडा मार्ट के ऊपर हम खुद सोर्सिंग करते हैं। उसमें बेनिफिट ये है आपको कि जो भी आइटम वहाँ पे है वो आपको पता है कि कम्प्लीटली लीगल है,
उसकी प्राइसिंग जो है वो कम्प्लीटली रिटेल प्राइस पे वो बिकता है, वहाँ पे कोई काउंटरफीट आइटम होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरा ये है कि आपको कोई भी आइटम हो वो आप 25 से 30 मिनट छोड़ें, हम 20 मिनट के अंदर डिलीवर करते हैं। Really? और जी, पूरे कराची के तमाम एरियाज को कवर करें, कराची मतलब पूरा जो आपने नाम दिए आपको तकरीबन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर जगह पे आपको मदीन पैंडा कैंट मार्ट के अंदर अपनी करते हैं। मलीर कैंट जो है वो अभी इन प्रोग्रेस है, उसकी हमें अप्रूवल मिल गई है, तो Okay. एनी डे वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई मलीर कैंट में सब जो है ना वहाँ डिलीवर नहीं करना चाहता, तो आज इसलिए मैंने पूछा कि वहाँ डिलीवर होता है कि डिलीवर हम तो करना चाहते हैं, थोड़े से वो उनके ऑब्वियसली RD एक area सिक्योरिटी जो का है, है वो, security जिसकी purpose वजह से। से वो अप्रूवल्स हमें मिल गए हैं, बस एनी डे वो भी हम लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा मुत्तका, अगर हम बात करते हैं इन तमाम सिस्टम्स की, तो ऑनलाइन डिलीवरी, सप्लाईज, आपकी ग्रॉसरीज, तो इस वक्त कोविड-19 में ज़ाहिर है मैं इतने अरसे से शो करी तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे लोग आ गए। एक ज़ाहिर है इजी से एक्सेस था, लोगों को घर तक पहुंचाना था, और लोगों ने भी बहुत प्रेफर किया कि भाई इंस्टेंट, अब लोगों को तो इतनी आदत हो गई है उस कोविड के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी कराने की कि वो अब भी समझते हैं कि यार अगर सब कुछ खुल भी गया है तो इंस्टेंट वेस्टिंग फ्यूल एंड टाइम, आप घर पे साफ सुथरा चीज़ मंगा लें। तो कंपटीशन कितना फेस करना पड़ा फूड पांडा को, क्या समझते हैं कि इस कंपटीशन हेल्दी, कैसे आपने उसको कवर किया? देखिए, कंपटीशन तो सब लोग ही हैं हमारे लिए, बिल्कुल। अगर हम उस तरह देखें। जो भी ईटरी है वो अपना खुद भी खाना डिलीवर करती है, बिल्कुल। हम भी डिलीवर करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलके भी चलते हैं, और सॉर्ट ऑफ कम्पीट भी करते हैं, लेकिन उसको हम उस एंगल से देखते नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि अगर एक रेस्टोरेंट है वो खुद डिलीवरी कर रहा है, उसके अपने कस्टमर है जो डाइन इन करते हैं, फिर एक और कस्टमर है जो हमारे ऐप के थ्रू आके उसको ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो अगर आज 100 लोगों को नज़र आ रहा है तो कल वो 200 लोगों को नज़र आ रहा है, तो हम वो एक्सपैंड कर रहे हैं उसकी नेटवर्क को। तो कंपटीशन को भी हम उसी तरह देखते हैं, और कंपनीज हैं पाकिस्तान में, कुछ हैं जो मल्टीपल सिटीज़ में हैं, कुछ है जो सिर्फ एक सिटी के अंदर हैं, खाली कराची में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिलीवर करती हैं, और भी फिर कुछ ऐसी हैं जो कराची और इस्लामाबाद में डिलीवर करती हैं, कुछ हैं जो सिर्फ पंजाब में करती हैं। तो वो सारे कंपटीशन है। कंपटीशन को का फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा ये है कि हम उनको ऑनेस्ट रखते हैं, वो हमें ऑनेस्ट रखते हैं। एक कंपटीशन होता है ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को जहाँ से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, हम उसको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हम कहते हैं इंटरनली, जहाँ से उसको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा वो वहाँ पे वापस आएगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए। बड़ा सिंपल है। दूसरा कंपटीशन का फ़ायदा ये है कि हम भी नए कस्टमर लेके आते हैं, हमारी मार्केटिंग हो रही है, रेस्टोरेंट खुद मार्केटिंग कर रहा है, कंपटीशन अपनी मार्केटिंग कर रहा है। तो अगर हम 100 लोगों को रीच आउट कर सकते हैं तो वो कल को वो 100 की जगह वो 1000 लोग हो जाएंगे, तो और लोग आके ट्राई करेंगे। और यही है, एक दफ़ा ट्राई करेंगे, बेहतर होगी, जहाँ बेहतर सर्विस मिलेगी उसके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, और जिस तरह वो ट्राई करते जाएंगे उस तरह वो जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑर्डरिंग की वो भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। आपका जवाब एक मेरे लिसनर ने भी दे दिया है, व्यूवर ने, कि फूड पांडा जी मलीर कैंट में डिलीवर करते हैं, लेकिन आप एंट्रेंस पे आके ले जाए खाना। ठीक है जी, ले जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब, नॉट नाज़िमाबाद। जी जुबैदा, कैसी हैं आप? बहुत अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, स्पेशली हमारे यहाँ ग्रीनरी है ना उधर। बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुंतका। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बहुत अच्छा है, मीनिंग बता दें। मीनिंग बता दें जी। इसका जी मीनिंग है जी द चोजन वन, चुना हुआ। चुना हुआ, मुंतकी, बहुत अच्छा। और मेरे जहन में भी आ रहा था कि भरपूर, मुकम्मल, कंप्लीट, सेलेक्टेड, बहुत अच्छा नाम है। कुछ कहना चाहेंगे फूड पांडा हाँ, के? बस मैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और हम लोग तो माशाल्लाह बच्चे हैं घर में, तो तकरीबन हफ्ते में 3 दफा तो फूड पांडा आता ही और बच्चे ही डिलीवरी लेते हैं। बस एक बात थी मुंतका के जब ये लोग लेते हैं 1000 या 500 की नोट बच्चों के पास होती है, तो ऑलवेज दे से कि नहीं हमारे पास चेंज नहीं है। फिर क्या होता है कि वो बच्चा नीचे जाता है चौकीदार के पास, फिर वो चौकीदार से खुला लेता है या बेकरी से मिल जाता है बाहर नेबर से। तो इस तरह से प्लीज इनके पास चेंज होना चाहिए ताकि बच्चे परेशान हो। 2-3 दफा मैंने भी 30-20 रुपए तो छोड़ दिए थे कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर 150, 200, 250 ये चीज। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, इट्स अ वेरी गुड नेम फूड पांडा, कि आपने पांडा भी रखे हैं अपने रेस्टोरेंट्स में जो रिसीव करते हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल। थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, चेंज की बात तो बता दीजिए। ये होता है ये कभी कभार इशू। देखिए, राइडर्स जो हैं वो हमारे होते हैं जिनको कहते हैं फ्रीलांस राइडर्स, कि ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। लॉजिक इसकी क्या है? लॉजिक ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तकरीबन हमारे पास 50,000 राइडर रजिस्टर्ड है फूड पांडा पे जो काम करता है हमारे साथ।
تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کبھی بھی رائڈر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا ٹائم چوز کرتا ہے، کب کام کرنا ہے، کس دن کام کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، 3 گھنٹے کرنا ہے، 6 گھنٹے کرنا ہے، 12 گھنٹے کرنا ہے، اس کی مرضی ہے. وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ کام کرتا ہے یا مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہے یا ڈیلی کام کرتا ہے، وہ بھی اس کی مرضی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایک چیلنج کبھی کبھار ان کا ہو جاتا ہے کہ اگر شفٹ نہیں اسٹارٹ ہوئی ان کی تو کبھی چینج نہیں ہوتا. تو وہاں پہ ایک ہے، ہم اسی لیے بہت ریکمینڈ کرتے ہیں ہر کسی کو کہ جی آپ آن لائن پیمنٹ کریں. اس سے ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کھانا فوراً وہاں پہ ڈلیور کیا، اس نے پکڑایا، گارڈ کو پکڑایا، چوکیدار کو دیا، بچے کو دیا اور فوراً چلے گئے. وہ ایک انٹریکشن بھی کم رہتا ہے. اچھا یہ اگر آپ نے جو ہمارے فریکوینٹ یوزر انہوں نے دیکھا ہوگا کووڈ کے زمانے میں جب شروع میں ہم نے وہ کانٹیکٹ لیس ڈلیوری کا ایک جو ہے نا ایک سورٹ آف آپشن آن کر دی تھی ایپ کے اوپر. اس کو اگر آپ ٹیک کر دیں، پاکستان میں تو اتنا نہیں ہوتا، باہر بہت یوز ہوا ہے وہ. ہم 11 اور ملک میں بھی ہیں ایز فوڈ پینڈا، تو وہ بڑا یوز ہوا کہ وہ کھانا گھر کے باہر رکھ کے گھنٹی بجا کے چلے جاتے تھے. پاکستان میں ابھی وہ کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح کا، لیکن لاجک یہی تھی کہ جی ہم کانٹیکٹ فری ڈلیوری کریں. آن لائن پیمنٹ ہوتی تھی تو کانٹیکٹ فری ڈلیوری کی آپ کو آپشن مل جاتی ہے. نہیں، دس از ویری گڈ آپشن. باہر کے ملکوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا آرڈر ہی آپ آن لائن آلریڈی پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور دس از ویری گڈ آئیڈیا. اس میں مسئلہ کیا ہے منتقل کہ میں نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ باہر کے لوگوں کو تو آلریڈی ایک ٹرسٹ بلڈ ہے، ان کو پتہ ہے جو لکھا ہے جی وہی ڈلیور ہوگا. لیکن یہاں پر وہ ٹرسٹ لیول نہیں تھا. آج بھی خواتین اگر کوئی کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو چھو کے دیکھتی ہیں اور پھر گھر آ کے پسند نہیں آتا، اگلے دن واپس بھی کرنے جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمارا بہت ایسا مشغلہ ہے جو ہم چھوڑ نہیں سکتے. پھر بھی اب بہت عادت ہو گئی ہے ہمیں آن لائن خریدنے کی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کووڈ-19 کی تھوڑا سا میں اور بات کرنا چاہتی ہوں. چیلنجز کووڈ-19 میں کیا چیلنجز آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی بھی آپ ایک بہت ایسا سسٹم رن کریں جس میں سپلائی چین بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، پرومپٹ ڈلیوریز ہیں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو جیسے آپ نے کہا 50,000 رائڈرز ہیں. تو اوور آل کیسے مینیج کرتے ہیں سپلائی چین کو؟ کیا ٹریننگز ہوتی ہیں ان رائڈرز کی؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی اس وقت فیس بک پہ بھی آئی ہوئی کہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے یہ بات کہ فوڈ پانڈا کا ہر رائڈر یونیفارم میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح اس پورے سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں؟ اٹس اے ویری ٹف سسٹم. جی، سو کووڈ کے اندر ہمیں ایکچولی جب میں پہلے مینشن کیا تھا لاک ڈاؤن جب ہوا تھا اسپیشلی سندھ کے اندر، تو ایک مہینہ ایک ٹائم چیک آ گیا. اس پہ ٹائم چیک پہ رکنا بڑا ضروری کیونکہ گھڑی ہماری بات پہ رکے گی نہیں. تو آ کے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. سامعین اب ہمارے ساتھ ہی رہیے. شو کے آخری 15 منٹ ہیں، اس میں آپ ہمیں بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کوئز کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. 10:45 a.m. This time check is brought to you by AGS Maintenance Free Battery, کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. امبر آپ کی دوست، آپ کی فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مسٹر منتقا پراچا، ڈائریکٹر کمرشل ایٹ فوڈ پانڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جی منتقا، ہم بات کر رہے تھے کووڈ-19 اور آپ کے پورے سپلائی چین سسٹم کے بارے میں. جی، تو کووڈ میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو تب کافی ہمیں مشکل فیس ہوئی تھی، جس طرح ہر بزنس کو فیس ہوئی پورے پاکستان میں. حکومت نے بہت کوشش کی کہ اس سے ہم جتنی جلدی باہر آ سکیں. آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ پورے دنیا میں ون آف دا موسٹ سکسیزفل کنٹریز رہے سو فار. اللہ کا شکر ہے، اینڈ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو وہاں پہ جب کراچی لاک ڈاؤن میں تھا اور سندھ لاک ڈاؤن میں تھا 1 مہینے کے لیے، تو تب ہم نے رائڈرس کو تھوڑی فیسلٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنی پڑی تھی ہمیں. وہ اس لیے بیکاز رائڈر تب کماتا ہے جب آرڈر آتا ہے. آرڈر 1 مہینہ بند تھا تو رائڈر بیچارہ جو ہے وہ ان کو پاس اپرچونیٹی نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں اور جا کے کام کر لیں بیکاز باقی بزنسز بھی بند تھے. تو ان کو ہم نے میل فیسلٹی ایک پرووائڈ کی تھی کہ ہم نے 2 وقت کے کھانے کے نا ان کو ہم پیسے ہم نے ٹرانسفر کر دیے تھے. تو وہ ہم ڈیلی کرتے رہتے تھے تاکہ ایٹ لیسٹ رائڈر جو ہے وہ ایک اپنا گھر کی روزی روٹی تو تھوڑا بہت کما لے. جی، دوسرا ہمارا ہم نے بھی ون آف آئی تھنک دی اونلی ای کامرس کمپنی جنہوں نے پورا ایک 360 ڈگری پلان لانچ کیا تھا کووڈ میں فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ٹو ریسٹورینٹس، جس میں کچھ مارکیٹنگ کی ہمارے انیشیٹیوز تھے جہاں پہ ہم جو سبسڈیز یا ڈیلز اینڈ ڈسکاؤنٹس ریسٹورینٹ پرووائڈ کرتا ہے اس میں ہم نے اپنا جو چپ ان ہوتا ہے جتنا ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی کھانا ذرا اور ڈسکاؤنٹیڈ ہو گیا تو جو کسٹمر بیٹھا ہے گھر پہ اس کا چانسز ٹو آرڈر فرام دیٹ ریسٹورینٹ وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو زیادہ آرڈر آنا شروع ہو گئے.
وہ ایک ایکٹیویٹی چلی. اس کے علاوہ ہمارے ریسٹورینٹس کو یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا تھا, وہ والا سارا کام ہم نے وہ بھی اپنے سر پہ لیا, پورے پاکستان میں پرووائڈ کی. تقریباً ہم نے 1 بلین روپیز کا ایک انویسٹمنٹ کی انٹو دا کنٹری. ہمارے پیرنٹ گروپ سے ڈیلیوری ہیرو جو جرمن کمپنی, ان سے ہم نے لے کے ٹو فیسیلیٹیٹ کہ تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے. اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ جو اتنے سارے ریسٹورینٹس ہیں جن کو ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا, اب وہ ریسٹورینٹس ہمارے ساتھ بہت لانگ ٹرم اب سوچ کے چل رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہوم شیف ہیں وہ اب لانگ ٹرم چل رہے ہیں. اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگین جتنا حکومت اور کارپوریٹس آپس میں مل کے کام کریں گے اتنا بینیفٹ ہوگا لوگوں کو اوور آل. تو یہ کامیاب جوان جو ہے یہ ایک بڑا کامیاب پروگرام, اور یقیناً جو ملک کی اکانومی ہے وہ اسی طرح گرو بھی کرے گی. بالکل, کیونکہ جتنے ہم آرڈرز بڑھا سکیں گے اتنا ہمارے رائڈرز ڈیلیور کر سکیں گے, ان کو پیسے ملتے ہیں, رائڈرز کو ٹپس ملتی ہیں فرام دا کسٹمرز ایز ویل, وہ بھی ایک بینیفٹ ملتا ہے ان کو ایڈیشنل, جو ظاہر ہے وہ ان کی جیب میں جاتی ہیں, ان کا ہمارے سے کوئی لنک نہیں ہے. جس طرح آرڈر بڑھتے جائیں گے, جس طرح سے ہم نئی سٹیز لانچ کریں گے, اب ہم فار ایگزامپل کشمیر میں بھی ہیں, اب کشمیر میں اور پرابیبلی اب کوئی اور ایسا اتنا کام نہیں کر رہا جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. سملرلی ہم مطلب بلوچستان میں بھی ہیں, ہم سندھ میں ہیں, پنجاب میں ہیں, کے پی میں ہیں, سو ویئر ایوری ویئر. تو اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ بالکل لو لیول پہ ہر انسان کو, ہمارے بہت سارے رائڈرز ہیں جو کہ پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہیں فوڈ پینڈا رائڈر کی. کچھ رائڈرز ہیں جو فل ٹائم کام بھی کر رہے ہیں اور شام میں وہ شفٹ آن کر کے اپنا کھانا بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو تقریباً فل ٹائم کر رہے ہیں. میں کچھ رائڈر سے ملا ہوں جو 4-4 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی روزی کا ذریعہ ہی 2 طریقے سے اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا. اور کچھ ہیں جو 4-4 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ چھوڑ کے ہی نہیں گئے. جی ایک کال جلدی سے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو دوبارہ امبر تکلیف دی. آپ کا پروگرام مجھے اتنا زبردست لگتا ہے نا, کہ آپ کی آواز اور آپ کا انداز اتنا زبردست ہے, بہت لائک کرتی ہوں میں پروگرام کو. بہت شکریہ. اور میں نے کہنا یہ ہے کہ ان کو متقی صاحب, کیا نام, منتقا صاحب, ان کو میں نے کہنا ہے کہ آپ جس طریقے سے, میں شاہینہ بول رہی ہوں, میں نے ابھی کال کی تھی آپ کو جواب دیا تھا. بالکل بالکل. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ کے 105 والوں نے یہ اتنا زبردست پروگرام رکھے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کی جو یہ گفٹ اگر کوئی جیتے, جو بھی آپ کے سارے یہاں پہ سن رہے ہیں تو میرے سمیت, تو وہ ہم اتنا شوق سے دیکھتے ہیں. تو ذرا اب جیسے انہوں نے فوڈ پانڈا والے, مطلب ان کی سروس بھی ایسے ہو نا کہ جس طرح یہ اتنی جلدی سب جا کے پہنچا دیتے ہیں کھانا, سب اپنی کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ جو جنہوں نے گفٹ دیتے ہیں ان کو بھی آپ فکر نہ کریں شہینہ, باہر جانا 105 بہت مشکل کام ہے. آپ فکر نہ کریں, آپ کے گھر تک جو ہے نا آپ کے موبائل پہ کال آئے گی اور آپ کے گھر تک گفٹ پہنچے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فوڈ پانڈا کا پرومس ہے آپ سے. انشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی لسنرز بہت پیارے ہوتے ہیں, ٹائم نکال کے فوڈ پانڈا کو سن رہے ہیں. جی اچھا, رائٹرس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس وقت انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ہم فوڈ پانڈا کی ٹیم کا حصہ بن سکیں. رائٹر کیسے رجسٹر کرا سکتا ہے؟ کوئی آپ کی ایس او پیز ہیں جس کو مینٹین کرنا ہے, کوئی فارمز وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں, کیا پروسیجر؟ جی بیسکلی ہمارا جو ایک مین ہب ایک کراچی میں جو ہمارا سب سے بڑا والا وہ PCHS میں ہی ہے. تو وہاں پہ رائڈر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے. وہاں میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. تھوڑی سی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اوبیسلی آئی ڈی کارڈ, لائسنس, اس طرح کی 1-2 اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے کیونکہ رائڈر کی ویریفیکیشن کرانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. تو وہ ہم ایک پروسیس فالو کرتے ہیں اس ویریفیکیشن کا بھی. اور رائڈرس کو ہم اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ویکسینیٹ ہو کے آئیں. ہم نے انفیکٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے اور ایکرا آل کراچی ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ایک ویکسینیشن سینٹر بھی یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پارک میں ہم نے ایک لانچ کیا ہے, فوڈ پینڈا نے بھی. تو ہم تینوں آرگنائزیشنز نے مل کے وہاں پہ بھی وہ کیا. تو ادھر ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ہم نے رائڈرز کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ بھی بنا دی ہے. تو اگر کسی کا نہیں بھی ہوتا تو وہ وہاں ایز فوڈ پینڈا رائڈر جب وہ جاتا ہے تو اس کو کوئکلی 2 منٹ کے اندر رجسٹر ہوا, ویکسین لگوائی اور نکل آیا, تو ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا. تو رائڈرز کو رجسٹر کرنے کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے تقریباً ہر علاقے میں کراچی کے ہماری فرینچائز بھی موجود ہیں, تو وہاں سے بھی رجسٹر ہو سکتا ہے. تیسرا یہ آپشن ہے کہ جو رائڈر ذرا زیادہ ٹیک کے ساتھ کیا کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو. پھر ان کو کال آ جاتی ہے, وہ بتا دیتے ہیں آپ نے کہاں پہ آنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی فوڈ پینڈا رائڈر کو روڈ پہ پوچھ لیں کہ جی آپ نے مجھے رجسٹر کرنا ہے تو کیا کیا جائے, وہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے گا. تو آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, سب گھوم رہے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟
جی وعلیکم السلام, میں وش بات کر رہی ہوں. امبر کیسی ہیں آپ؟ جی محوش میں ٹھیک ہوں. جی ہمیشہ کی طرح آپ کا شو لاجواب, تعریف میں کیا کروں بتائیں. ہمیشہ آپ اتنے اچھے اچھے برانڈس لے کے آتی ہیں, اور گیسٹ آپ کے بہت ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. السلام علیکم منتقا صاحب. وعلیکم السلام. جی سب سے خوبصورت آپ کا نام ہے واقعی میں, بہت یونیک, بہت اچھا نام ہے. چلے بہت شکریہ. کچھ آپ جی 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 میں کچھ کا جواب بھی دیتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ فوڈ پانڈا کی جو ڈلیوری ہوتی ہے نا, یقین کریں ہم آرڈر کرتے ہیں اور اب بھی ہم باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب اتنی پاک ڈلیوری ہوتی ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اچھا میں جواب دوں گی, 2000 ریسٹورینٹ ہیں ان کے, ٹھیک ہے, اور 3000 سے زیادہ جو ہے وہ ہوم شیف جو ریسٹورینٹ وہ ہیں ان کے. اچھا آپ میرا نمبر لکھ لیجیے امبر. جی جلدی سے بتا دیں. 0340 0340 52 52 55 55 272. 272. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے, کیا بات کر رائڈرز کی. رائڈرز کی. تو رائڈرز کے رجسٹر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا. تو ایک پی سی چیس میں ہمارا سپلائی ہب ہے, ہمارے اور بھی سپلائی ہبس ہیں, پھر ہماری فرینچائز بھی ہیں, وہ تقریباً ہر علاقے میں کراچی کی موجود ہیں. ویسے پورے پاکستان میں ہیں, بٹ ہم کراچی کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. جو رائڈر فوڈ پانڈا کے ساتھ کام کرے وہ کہیں اور بھی کر سکتا ہے؟ بالکل. رائڈر اگین جس طرح میں پہلے مینشن کر رہا تھا کہ فری لانس ہے. فری لانس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی, جب کہیں اس نے کام کرنا ہے وہ کام کرے. اس کو صرف ایک اس کو آتا ہے پروسیس کے تھرو کہ اگلے ہفتے میں وہ کس کس دن کام کرے گا, کس کس ٹائم پہ کام کرے گا, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتا ہے اس حساب سے, اور پھر بس ان ٹائم پہ اس نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ جو مرضی کرے. اچھا ایک وہ بھی ہے سوال کہ ان کے جو باکسز ہوتے ہیں جس میں ہاٹ آئٹمس بھی ہوتے ہیں اسپیشلی فار پیزا, تو اس پہ تھوڑا سا دیکھیے کہ سم ٹائم باکسز میں کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جی بالکل. ہمارا ایک جس طرح وہ کسی اور نے پہلے کامنٹ مینشن کیا تھا کہ یونیفارم میں ہوتے ہیں, تو وہ یونیفارم میں جو ہوتے ہیں وہ ایک پوری ایک ہماری ٹیم ہے جس کو ہم لاجسٹکس کی ٹیم کہتے ہیں, جو دن رات لٹرلی روڈ پہ ہی رہتی ہے, اور ان کو اس پرٹیکولر ایریا پہ بہت فوکس کرتی ہے 2-3 چیزوں پہ. ایک یہ کہ رائڈر جو ہے آبویسلی اس کا یونیفارم ہو, کیونکہ وہ یونیفارم سے آئیڈینٹی ایک اسٹیبلش ہوتی ہے, کسٹمر ٹرسٹ کرتا ہے اس یونیفارم کو جب وہ گھر پہ آتا ہے, تو وہ بڑا ضروری ہے. بالکل. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں کووڈ کی وہ فالو کر رہے ہوں ایز مچ ایز پاسبل. تھوڑا سا لوگ آئی تھنک سال پلس 2 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں, لوگ تھوڑا سا تنگ آ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ختم نہیں ہوا, تو ہمیں ابھی بھی فائٹ کرنا ہے اس کو. تو وہ ایک چیکس اس پہ بھی کرتے ہیں. تیسرا جو ان کا چیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیگ کے اوپر, کہ بیگ جو ہے وہ صحیح ہو, کیونکہ انسولیشن ہوتی ہے بیگ میں سب, تاکہ ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی رہیں, گرم چیزیں گرم رہیں. تو اتنا چیلنج نہیں ہوتا. کبھی کبھار کسی کے بیگ ذرا خراب ہو جاتے ہیں یا کبھی زپ خراب ہو گئی, تو وہ ان کو ٹائم نہیں ملتا انف کہ وہ آ کے بیگ ریپلیس کرا لیں. تو ایک یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے جس کو ہم لگے رہتے ہیں. آپ خود پرووائڈ کرتے ہیں فوڈ پانڈا؟ جی جی. جب رائڈر رجسٹر ہوتا ہے تو اس کو یونیفارم اور بیگز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر پرووائڈ کرتے ہیں ہم, اور وہ پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کو پھر ریپلیسمنٹ کا ایک اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے ٹائم کے بعد آ کے چیک کرانا ہے اور پھر ریپلیس کرانا ہے. اور بائک اس کی اپنی خود ہونی چاہیے. بائک اپنی خود, جی بائک ہونی چاہیے, لائسنس ہونا چاہیے, ویکسینیشن ہونی چاہیے. اچھا منتقا ہمارے پاس اگلے 5 منٹ ہی موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کس طرح آپ لوگ مارکیٹنگ پر کام کرتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس پہ, کیونکہ دیکھا جائے تو کووڈ-19 میں سوشل میڈیا نے بہت رول پلے کیا, تو اس پہ کس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ بالکل. ہماری بھی جس طرح سر کمپنی ہے ایکسکیوز می, اس میں سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ہمارا بھی. ہمارے بہت سارے کسٹمر جو نئے کسٹمر ہیں وہ یوٹیوب سے, فیس بک سے, ادھر انسٹاگرام وغیرہ ادھر سے ایڈس دیکھ کے جو ہیں وہ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو ایک تو وہ ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے. دوسرا جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ وہی والا ہے کہ ایک خوش کسٹمر ہی دوسرے ایک کسٹمر کو لے کے لا سکتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا, اینڈ آف دا ڈے اس سے زیادہ بہتر کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں ہو سکتی. اور ہمارا بھی فوکس اسی پہ ہی ہے کہ جی بس ایکسپیرینس اتنا اچھا دیں جس میں ہمارا مطلب ٹھیک ایک سروس تو ہماری ہے, لیکن اس میں ہمارے ریسٹورینٹس ہمارا بہت میجر ہاتھ ساتھ دیتے ہیں, ہوم شیف ساتھ دیتے ہیں, شاپس والے ساتھ دیتے ہیں, پینڈا مارٹ ساتھ دیتے ہیں, کہ وہ اگر انہوں نے کمٹ کیا کہ 10 منٹ میں کھانا تیار ہوگا تو وہ 10 منٹ میں تیار کر کے وہ ہمارے رائڈر کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو ایک پوری مشینری ہے جو ایک چلتی ہے جس پہ سب فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ ایکسپیرینس اچھا جائے, تو پھر کسٹمر دوبارہ آئے گا, ورنہ تو پھر کسٹمر نہیں آئے گا. دس از امیزنگ. آئی تھنک فوڈ پانڈا از امیزنگ. میں آخر میں یہی کہوں گی تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے شو میں آئے. آخر کا 1 منٹ اور ہمارے پاس ہے, 1-2 منٹ. کیسا لگا شو پہ آ کے؟ اوور آل کچھ کلائنٹس کو آپ کچھ فوڈ پانڈا کی طرف سے میسج دینا چاہیں گے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مطلب بات
لوگوں کی ایکچولی کامنٹ سن کے سب سے زیادہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں ہیوملٹی ایک آئی، اسپیشلی وہ لوگ جو مینشن کر رہے تھے جن کو دیکھنے میں تکلیف ہے. یہ ہم نے ٹو بی آنیسٹ میں نے خود تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے، بٹ اس کو ہم لے کے جائیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی کوئی حل نکالیں گے. بٹ بہت مزہ آیا لوگوں کے کامنٹ سن کے، لوگوں کی سن کے کہ وہ یوز کرتے ہیں، یوز کرتے رہیں، ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں. ریسٹورینٹس، ہوم شیفs، ان سب کے کامنٹس جو ہیں جب آرڈر کرتے ہیں تو ضرور کامنٹ کریں ان کے ہماری ایپ کے اوپر جا کے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کیا چیز صحیح تھی. اچھے کامنٹس بھی دیں، خراب ہے ایکسپیرینس تو وہ بھی دیں، تاکہ ہمیں امپروو کرنے کا موقع ملے. تھینک یو سو مچ منتقا، آپ ہمارے شو پہ آئے، اور ہمیشہ کی طرح میں اپنے لسنرس کو بھی تھینک یو کہنا چاہتی ہوں، ہمارے فیس بک ویئرس کو بھی تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. انہی کی وجہ سے ہمارا یہ شو اتنا کامیاب ہے، اور یقیناً برانڈز جو اپنی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت محنت ہے، ایک بہت لمبا سفر ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان تمام برانڈ سے. اور کووڈ-19 میں بھی ان برانڈس نے بہت کام کیا، اور یقیناً وہ اپرچونیٹیز، اسپیشلی فوڈ پانڈا کی بھی بات کریں تو ایسی اپرچونیٹیز ہم سب کو دیں کہ آج بھی ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. زندگی میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ایک مقصد ہونا چاہیے. آپ کو کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی بہت ضروری ہے. ہم یقیناً بہت سارے پلانس تو بنا لیتے ہیں، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، آئیڈیا سب کے پاس ہوتے ہیں منتقا، لیکن اس پہ کتنا آپ ڈٹرمنٹ ہے، کتنا آپ محنت کر سکتے ہیں، اور اس کو پورا کمپلیٹ اینڈ تک پہنچانا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی برانڈس ہیں جو شیلفس پہ موجود ہوتے ہیں، جن کو آپ آن لائن آرڈر کر کے منگاتے ہیں، اتنے آسان نہیں ہے کہ ایز اے ون کلک وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، اس میں بہت سچی محنت ہوتی ہے، تبھی اتنی کامیابی کا سفر آپ تک پہنچ سکتا ہے. یہ پاکستانی برانڈز ہیں، آپ کا بھی کوئی پاکستانی برانڈ ہے تو اسپیشلی یہ شو ہمارے پاکستانی برانڈز کے لیے ہے. آپ بھی اپنی کامیابی کا سفر ہم سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پر اپنی ڈیٹیل ان باکس کیجیے، ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، اور آپ بھی میرے اسٹوڈیو میں آ کے برانڈز انلمیٹڈ میں اپنی کامیابی کا سفر شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ملیں گے نئے برانڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.